السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی قدر خواتین و حضرات، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بغور پروگرام کو سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے، کیونکہ اپنے گھروں کے کاموں کے لیے تو ہمارے پاس روزانہ ہی وقت ہے، اگر ایک دن ہم دینی پروگرام کے لیے کچھ وقت نکال لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمارے اس وقت لگانے کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا جو موضوع ہے وہ ہے اصلاح سماج کی اصلاح۔ اب دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ سماج کی اصلاح میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جب ہم سماج کی اصلاح کرنا چاہیں گے یا سماج کی اصلاح کے لیے اٹھیں گے تو بہت ساری چیزیں سامنے ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہیں سے ہم شروعات کرتے ہیں کہ جہاں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا فرمائی، اور وہ ہے توحید اور عقیدہ۔ یہ سب سے بڑی اصلاح ہے، تو عقیدے کی اصلاح، توحید کی اصلاح، کہ ہم عقیدے کو دیکھیں، ہم اس پر غور کریں کہ جو اسلامی عقیدہ ہے کیا وہی ہمارے پاس ہے یا نہیں۔ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توحید کا درس دیا، توحید کا سبق سکھایا، کیا وہی چیز ہمارے پاس ہے یا نہیں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ کتنے مسلمان شرک میں ملوث ہو گئے۔ وہ مسلم قوم جو کلمہ توحید کی نام لیوا ہے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، آج اس مسلم قوم میں بھی جہالت کی بنیاد پر، علم نہ ہونے کی وجہ سے غیر اللہ کی چوکھٹوں پر جھکا جاتا ہے، قبروں پر سجدے کیے جاتے ہیں، مزارات پر سجدے کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں آیا ہے، اور یہی توحید ہے۔ دعا صرف اللہ سے، پکارنا صرف اللہ کو، استغاثہ صرف اللہ سے، اولاد صرف اللہ دے سکتا ہے، کاروبار صرف اللہ چمکا سکتا ہے، بیٹے بیٹیاں اللہ ہی دینے پر قادر ہے، بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، اسی کا نام توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے پیغمبروں کو بھیجا، جتنے رسولوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا کہ دیکھو توحید کی دعوت ضرور دینی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یعنی ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے، ہم نے سب کی طرف یہ وحی کی، یعنی سب کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ دیکھو میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدون، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ انبیاء کرام نے پوری زندگی توحید کی دعوت دی،
حضرت یعقوب علیہ السلام آخری وقت ہے، وفات کا وقت ہے، اپنی اولاد کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں اور ان کو توحید کا درس دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت یعقوب کا آخری وقت ہے اور آخری وقت میں اگر ان کو کوئی فکر ہے تو وہ توحید کی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس چیز کا نقشہ کھینچا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب کی جب موت کا وقت آیا، انہوں نے اپنی اولاد کو اپنے پاس جمع کیا اور کہا، اے میرے بچوں یہ تو بتاؤ، ما تعبدون من بعدی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ اکبر، کیا ہمیں بھی اپنی اولاد کے تعلق سے اسی طرح کی فکر رہتی ہے؟ کیا ہمیں بھی اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے اسی طرح کی فکر رہتی ہے؟ ہمیں اس طرح کی فکر نہیں ہوتی۔ پیغمبر کو دیکھیں، حضرت یعقوب کو دیکھیں، آخری وقت میں اگر انہیں کوئی فکر ہے تو فکر یہ ہے کہ میری اولاد کہیں شرک کرنے والی نہ ہو جائے، میری اولاد کہیں شرک میں ملوث نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تم کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد نے جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ابا جان آپ فکر نہ کریں، ہم اسی ایک اللہ کی، اسی ایک الہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے، جو حضرت ابراہیم کا رب ہے، جو حضرت اسحاق کا رب ہے، وہ اکیلا ہے، اسی کی عبادت کریں گے۔ آج ہم نے عقیدے کے معاملے کو بڑا معمولی سمجھا رکھا ہے، لوگوں نے توحید کے معاملے کو بڑا ہلکا سمجھ رکھا ہے۔ اس وجہ سے اگر توحید کی بات کرو، توحید کا چرچا کرو، کتنے لوگوں کو برا لگتا ہے کہ توحید کی بات کر رہے ہیں، جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فکر توحید کی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے لوگوں کو ڈراتے تھے تو وہ شرک سے ڈراتے تھے، حتیٰ کہ جب رسول کا آخری وقت تھا، اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ علیہ السلام کی پریشانی کا، آپ کی تکلیف کا یہ عالم ہے کہ شدید بخار ہے، سخت بخار ہے، پانی کا پیالہ قریب رکھا ہوا ہے، پانی کے پیالے میں اپنے ہاتھ کو ڈالتے ہیں، اپنے چہرے پر پھیر لیتے ہیں، اپنے ہاتھ کو ڈالتے ہیں، اپنے چہرے پر پھیر لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اس قدر تکلیف ہے، ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے چھو کر دیکھا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو بہت سخت بخار ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، جتنا تم میں سے کسی دو کو بخار آتا ہے اتنا مجھے تنہا کو بخار آتا ہے۔ تکلیف کا یہ عالم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آنسو بہا رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، نبی کی بیوی سے آپ کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، لیکن اس آخری وقت میں بھی دنیا سے رخصت ہوتے وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی فکر تھی تو یہ تھی کہ کہیں امت شرک میں ملوث نہ ہو جائے۔ لہٰذا اس آخری وقت میں جو آپ نے وصیتیں فرمائی، ان میں ایک اہم وصیت یہ تھی، بخاری شریف کی حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول گرامی علیہ السلام کے الفاظ کا ذکر کرتی ہیں۔ آپ نے اس موقع پر اسی تکلیف کے عالم میں فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یعنی وہ اپنے نبیوں کی
قبروں پر سجدہ کرنے لگے۔ گویا کہ نبی نے اپنی امت کو ڈرایا کہ دیکھو تم قبروں پر سجدہ مت کرنا، تم قبروں پر مت جھکنا۔ مگر دیکھیے امت مسلمہ کا حال، وہ امت مسلمہ جس کو توحید کا چراغ لے کر اٹھنا چاہیے تھا، وہ امت مسلمہ جو دوسروں کو سمجھاتی، جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ اندھیروں کو دور کرتی اور توحید کی روشنی کو عام کرتی، وہ امت مسلمہ شرک میں ملوث ہو گئی۔ قبروں پر سجدے کیے جا رہے ہیں، اولاد کے لیے وہاں پر فریادیں کی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس چیز سے بچیے۔ تو اصلاح کا سب سے پہلا کام جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا۔ جب تک توحید کی اصلاح نہیں ہوگی، باقی کسی بھی چیز کی اپنی درستگی کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب بنیاد درست ہوگی تب عمارت آپ بنائیں گے، بہترین بنائیں گے، عالیشان بنائیں گے، اچھا رنگ و روغن کروائیں گے، اس میں پیسہ لگائیں گے، پائیداری ہوگی، اس میں وہ باقی رہے گا۔ لیکن اگر بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے تو اوپر کتنا ہی اچھا رنگ و روغن لگا دیجئے، آپ اوپر کتنا ہی اچھا مٹیریل لگا دیجئے، اوپر کے مکان میں کتنی ہی محنت کر لیجئے، مکان قائم نہیں رہے گا۔ توحید کو اسلام میں بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، اور اگر انسان کا عقیدہ درست ہے تو اس کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا بھی اللہ کو پسند ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے پر بھی اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے عقیدے کی اصلاح۔ نمبر دو، دوسری چیز اصلاح سماج کے تعلق سے کہ ہم نمازوں کی فکر کریں، نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حق رکھا ہے، جو فرض کیا ہے نماز کا پڑھنا، آج پورا کا پورا گھر میں نمازی ہے۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا عورتیں، کیا مرد، سارے کے سارے بے نمازی۔ اور ماں باپ کی فکر یہ ہے کہ ان کے بچے نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ آپ کسی بھی ماں باپ سے پوچھئے، کسی بھی ماں باپ سے، دین سے کتنے بھی دور ہو، لیکن ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان کی اولاد نماز پڑھنے والی ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب تک ہم خود نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے، ہماری اولاد نمازی کیسے بن جائے گی؟ ہم نے اپنی اولاد کو اپنے عمل سے یہ سکھایا ہے کہ اذان کا مطلب یہ ہے کہ سر پہ دوپٹہ ڈال لیا جائے، لہٰذا بیٹی گھر میں دیکھتی ہے اذان ہوتی ہے تو امی جان سر پہ دوپٹہ ڈال لیتی ہے، یا ٹی وی کی آواز کو تھوڑا ہلکا کر دیا جاتا ہے، اذان ختم ہوئی تو پھر سے ٹی وی شروع ہو جاتا ہے اور دوپٹہ جہاں کا وہاں آ جاتا ہے۔ تو بیٹی نے یہ سمجھا کہ اذان کا مطلب صرف یہ ہے کہ سر پہ جو ہے دوپٹہ ڈال لیا جائے، لہٰذا وہ اتنا ہی عمل کرتی ہے۔ اگر اس نے گھر میں دیکھا ہوتا کہ اذان ہوتی ہے تو ماں اٹھتی ہے اور نماز پڑھتی ہے تو گھر کی بیٹیاں بھی نماز پڑھنے والی بنتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر بیٹوں نے یہ دیکھا ہوتا کہ ہمارے باپ روزانہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ روزانہ نماز پڑھنے کو ضروری سمجھتے، لیکن ہم نے اپنے عمل سے یہ سمجھایا کہ جمعہ کا دن آتا ہے، نہاتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہماری اولاد یہ سمجھتی ہے کہ نماز ہفتے میں ایک دن پڑھنے والی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد حممت ان آمر بحطب فیحتطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف رجالا فاحرق علیہم بیوتهم۔ رواہ البخاری۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ، رسول گرامی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، میں نے یہ پکا ارادہ کیا کہ ایک جگہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں اور پھر ایک شخص کو کہوں وہ اذان کہے، اذان ہو جائے، پھر ایک شخص کو کہوں وہ نماز پڑھائے، اقامت ہو اور نماز کھڑی ہو جائے، اور پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو ابھی تک نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر، کس نبی کے الفاظ ہیں؟ بھائیوں اور بہنوں،
غور کیجئے یہ الفاظ کس نبی کے ہیں کہ میرا گھر چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ جو ابھی نماز کے لیے نہیں آئے ان کے گھروں میں آگ لگا دو۔ اس نبی کے الفاظ ہیں جن کو رؤوف الرحیم کہا گیا، جن کو رحم دل کہا گیا، جن کا دل اس قدر نرم تھا کہ صرف اپنوں کی تکلیف پر نہیں غیروں کی تکلیف پر بھی تڑپ اٹھتے تھے۔ اگر کسی غیر مسلم کو بھی تکلیف ہوتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھتے تھے۔ آپ سیرت النبی کی کتابوں میں پڑھ لینا کہ ایک غیر مسلم آتا ہے رسول گرامی علیہ السلام کے پاس اور آ کر آپ علیہ السلام سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ صحابہ اس کی طرف دوڑتے ہیں کہ نبی کی شان میں نبی کے ساتھ کوئی سختی کرے صحابہ کی موجودگی میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روک دیتے ہیں اور اس کو نصیحت فرماتے ہیں۔ ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور پیشاب کرنے لگتا ہے، صحابہ اس کی طرف دوڑتے ہیں، نبی آخر الزمان روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، اس کو اپنی ضرورت سے فارغ ہونے دو، اور جب وہ جانے لگتا ہے تب اس کو سمجھاتے ہیں کہ مسجدوں کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ وہ پیغمبر جو لوگوں کی بد اخلاقی پر بھی مسکرا اٹھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر رسول گرامی علیہ السلام کی چادر اتنی سختی سے کھینچی کہ صحابی رسول حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ کے گردن پر چادر کا نشان پڑ گیا۔ اس شخص نے اتنی سختی سے چادر کھینچی اور کہا اللہ نے جو تمہیں مال عطا کیا ہے اس میں سے مجھے بھی دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا فوحی کا اور آپ علیہ السلام مسکرا اٹھے، آپ ہنسنے لگے۔ دوسروں کی بد اخلاقی پر بھی جو مسکرائیں، دوسروں کی تکلیفوں پر بھی جو تڑپ اٹھے، وہ پیغمبر، وہ رؤوف الرحیم، وہ نرم دل پیغمبر، اگر ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں جو نماز کے لیے نہیں آئے، تو اس کا مطلب نماز چھوڑنا میرے بھائیوں بہت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ لہذا ہم نمازوں کی فکر کریں، نمازوں کی اصلاح کریں۔ نمبر 3، اصلاح سماج کے تعلق سے تیسری اور بہت اہم چیز شادی بیاہ میں فضول خرچی۔ آج دیکھیے شادیوں کا حال کس قدر فضول خرچی ہے، کتنا پیسہ بہایا جاتا ہے، اور وہ پیسہ، وہ دولت کہ جس کو کس قدر محنت و مشقت سے کمایا جاتا ہے مرد حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ آج کے وقت میں پیسہ کمانا یہ آسان چیز نہیں ہے، یہ آسان چیز نہیں ہے۔ روڈ پر محنت اور مزدوری کرنے والے سے پوچھو کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے 2 روٹی کا انتظام کس طریقے سے کرتا ہے۔ بھٹی پر بیٹھ کر، کوئلے کی بھٹی کے آگے بیٹھ کر لوہے کو صحیح کرنے والے سے پوچھو کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے کس طریقے سے رزق کا انتظام کرتا ہے، پیسے کا انتظام کرتا ہے۔ اسٹیشنوں پر پلیوں کو دیکھو، کسانوں کو دیکھو، کھیتوں میں کسان جو محنت کرتے ہیں ان کو دیکھو، وہ کس طریقے سے محنت سے پیسہ کماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے وقت میں پیسہ کمانا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس گاڑھی کمائی کو، محنت سے کمائی ہوئی اس گاڑھی کمائی کو شادی بیاہ میں پانی کی طرح جو ہے بہا دیا جاتا ہے، اور کس وجہ سے؟ فضول رسم و رواج کی وجہ سے، جن کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں نکاح بڑا آسان ہے، بلکہ رسول گرامی علیہ السلام نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو نکاح اس طریقے سے ہو جایا کرتے تھے کہ لڑکا پسند آیا، شادی کے لیے پسند کیا، اس کو پیغام نکاح دیا گیا، رسول گرامی علیہ السلام نے نکاح پڑھا دیا، نکاح ہو گیا۔ لڑکی پسند آئی، اس کے ولی کو پیغام نکاح دیا گیا، لڑکی کی رضامندی ہوئی، اس کا باپ راضی ہوا اور نکاح ہو گیا۔
اس پیغام اس کا نکاح پڑھا دیا گیا. کتنے آسانی سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رسول گرامی علیہ السلام نے دیکھا ان کے کپڑوں پر کہ زرد رنگ لگا ہوا ہے. کہا عبد الرحمن یہ رنگ کیسا ہے تمہارے کپڑے پر؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر دیا ہے. ایک انصاری خاتون سے میں نے شادی کر لی ہے. اللہ اکبر. مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کر لیا اور مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے کہ عبد الرحمن نے نکاح کر لیا. اندازہ لگائیے کتنی سادگی سے نکاح ہوا ہوگا. اندازہ لگائیے کتنی سادگی سے نکاح ہوا ہوگا. آج تصور کیا جا سکتا ہے اتنی سادگی سے نکاح کا تصور نہیں کیا جا سکتا. نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا. عبد الرحمن بن عوف نے شادی کر لی اور بتاؤں اس کے بعد رسول گرامی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت عبد الرحمن سے کہا اولم ولو بشاۃ. عبد الرحمن ولیمہ کر دینا، چاہے ایک بکرے ہی کا یا بکری ہی کا ولیمہ کرو لیکن ولیمہ کر دینا. آج اگر کسی کو شادی میں نہ پوچھا جائے تو اس کا منہ بن جاتا ہے. زندگی بھر کے لیے سلام کلام چھوڑ دیتا ہے. کتنے رشتے ناطے اس لیے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ اس نے مجھے اپنی دعوت میں نہیں پوچھا تھا. اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کر لیا، مجھے نہیں بلایا. اپنے بیٹے کی شادی کرنے مجھے نہیں بلایا. کتنے لوگوں کے آپسی تعلقات اس وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. رسول گرامی علیہ السلام کے صحابی کا نکاح ہو گیا، نبی کو پتہ نہیں ہے. اور جب پتہ چلا حضور کی زبانی کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ کیا کہا؟ ولیمہ کر دینا، چاہے ایک بکری ہی کی اگر گنجائش ہو تو اس کے ذریعے ولیمہ کرنا. دور نبوی کے نکاحوں کے حالات ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے سادگی سے ہوتے تھے. اور آج ہم اپنے یہاں کے وواہ دیکھیں، اپنے یہاں کی شادیاں دیکھیں، کس طرح کی فضول خرچی ہوتی ہے. کس طرح کی فضول خرچی ہوتی ہے. جتنا خرچ عام شادی میں آتا ہے نا اتنا تقریباً خرچ منگنی میں آ جاتا ہے. منگنی سے شروعات ہوتی ہے، لڑکی دکھائی، پھر انگوٹھی پہنائی، پھر 10 12 15 لوگوں کا جانا، تاریخ پکی ہوگی اور اس کے بعد لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں پر اس قدر بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ. آپ بتائیے کہ اسلام میں لڑکی والوں پر کسی قسم کا بوجھ ڈالنا آیا ہے؟ کسی قسم کا بوجھ ڈالنا نہیں آیا، بلکہ لڑکی کا مہر بھی لڑکے کے ذمہ ہے. یعنی لڑکا جو ہے وہ مہر کی شکل میں اس کو پیسے دولت دے گا، وہ اس کو کوئی چیز دے گا، سونا دے گا یا جو بھی چیز مہر میں باندھی گئی ہو وہ دے گا. کون؟ لڑکا. رہائش کس کے ذمہ؟ لڑکے کے ذمہ. رہنے سہنے کا انتظام لڑکا کرے گا. فریج، واشنگ مشین، کپڑے دھونے کی جو بھی گھر کی ضرورت کا سامان ہے کس کے ذمہ ہے؟ لڑکا کرے گا. لیکن اپنے سماج میں کیا ہوتا ہے؟ یہ سارے خرچ لڑکی والوں پر ڈال دیے جاتے ہیں. بلکہ جناب والا لڑکا جو ہے لڑکے کے گھر والے باقاعدہ لسٹ بناتے ہیں اور لڑکی والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم 200 لوگوں کو برات کے طور پر لے کر آئیں گے، ہم 150 لوگوں کی برات لے کر آئیں گے. ایسا لگتا ہے کہ نکاح کرنے نہیں جا رہا، کوئی چڑھائی کرنے، جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے. اور پھر اس میں ہمارے مہمان بڑے اسٹیٹس والے ہیں، بڑے رتبے والے ہیں، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. آپ ہمارے مہمانوں کو کیا ناشتہ کروائیں گے، کہاں پر آرام کروائیں گے، ناشتے کا مینو کیا ہے، کھانا کیا کھلائیں گے، اس کا مینو کیا ہے. ایک آئٹم نہیں ہونا چاہیے جناب. اسٹارٹنگ میں بھی کچھ ہونا چاہیے، اسٹارٹنگ میں بھی کچھ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر کھانے کا مینو اس میں کیا کیا رہے گا، قورمہ رہے گا، یہ رہے گا، وہ رہے گا. تمام خرچے لڑکی والوں کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں. وہ بیچارہ اس وجہ سے کہ اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، کہیں خاطر میں مدارت میں کوئی کمی آ گئی، کہیں ایسا نہ ہو برات لوٹ جائے، میری بیٹی کا نکاح نہ ہو پائے. وہ لڑکی والے برات کی خاطر تواضع میں، ملازمت خاطر تواضع میں لگے ہوئے ہیں. نہ ان کو اپنے کھانے کا ہوش ہے، نہ ان کو اپنے پہننے کا ہوش ہے. وہ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا ہے لیکن 4-5 لاکھ کا قرضدار ہو جاتا ہے. کتنے باپ ایسے ہیں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا جیسے تیسے، لیکن 5-10 لاکھ کا قرضدار ہو گیا اور ایک بیٹی کا نکاح کیا ہے ابھی صرف
دوسری بیٹی کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ کیا کروں، پہلے سے 5-7 لاکھ کا قرض ہے، پھر دوسری بیٹی کے لیے قرض اٹھاتا ہے، اپنی زمین بیچ دیتا ہے، کھیت بیچ دیتا ہے، کتنے لوگ اپنا گھر تک بیچ دیتے ہیں، کتنے بوڑھے باپ زندگی بھر قرض ادا کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں بتائیے یہ وبال جان کس پر جائے گا؟ اور کتنی لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو غربت کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے نکاح کرنے کے لیے کوئی راضی نہیں ہے کہ معلوم ہے کہ اس کا باپ کیا دے گا۔ میرے بھائیوں اصلاح کی ضرورت ہے، سماج کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس بات کو جان لیجئے اسلام نے لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے، کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے لڑکی والوں پر۔ ہاں 5 لوگ 10 لوگ 15 لوگ اس مقدار میں چلے گئے نکاح میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس نے کھانا کھلا دیا، لیکن یہ جو 200 لوگوں کی برات 150 لوگوں کی برات اور لڑکی والوں پر یہ پورا بوجھ ڈال دینا، پورا جہیز کا سامان اس سے لینا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ کتنی لڑکیاں کواری بیٹھی ہوئی ہیں، اور آپ بتائیے جو لڑکیاں نکاح نہیں کر رہی اس کا وبال کس پر پڑے گا؟ اور اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے اس کا وبال کس پر پڑے گا؟ اس کا وبال کس پر پڑے گا؟ میرے بھائیوں ان رسموں کو ختم کرنا ہوگا، ان فضول خرچیوں کو ختم کرنا ہوگا، نکاح کو آسان کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے یہ نکاح تب آسان ہوگے جب اس میں سماج کا وہ طبقہ حصہ لے گا، وہ طبقہ جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، جب وہ سادگی سے نکاح کرے گا تب یہ رسمیں ختم ہوگی۔ اگر کوئی غریب شخص سادگی سے نکاح کر دے گا لوگ سوچیں گے اس کے پاس دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں تو اس کو تو سادگی سے کرنی ہی تھی۔ کوئی رکشہ چلانے والا سادگی سے کر دے گا، ارے اس کے پاس تو دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ کوئی قاری صاحب کوئی امام صاحب سادگی سے کر دیں گے، ارے ان کے پاس تو دینے کے لیے ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے مولوی صاحب کے سادگی سے نکاح کرنے سے صرف کام نہیں چلے گا، بلکہ اس سماج کا جو لکھپتی طبقہ ہے جس کے پاس مال اور دولت ہے، مال اور دولت ہونے کے باوجود وہ سادگی سے نکاح کرے گا تو سماج میں بدلاؤ آئے گا، تو سماج کی اصلاح ہوگی کہ فلاں سیٹھ صاحب کے پاس دینے کے لیے سب کچھ تھا، کرنے کے لیے سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نکاح کو سادگی سے کیا ہے، تب تبدیلی آئے گی۔ لہذا میرے بھائیوں ان رسموں کو ان رواجوں کو ختم کرنے کے لیے پہلے اس صاحب حیثیت طبقے کو کھڑا ہونا پڑے گا جن کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے کا بیٹیوں کا نکاح سادگی سے کر دے تو یہ سماج پر ان کا بہت بڑا احسان ہوگا، بہت بڑا۔ کئی بیٹیوں والے تو چاہتے ہیں کہ بھئی نکاح ہمارا سنت کے مطابق ہو جائے، سادگی سے ہو جائے، لیکن لڑکے والے بضد ہوتے ہیں، وہ ضد کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو اس طریقے سے کرنا ہے۔ تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے، کھانا چاہیے۔ اسلام نے لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں رکھا ہے، کوئی بوجھ نہیں۔ نکاحوں کو آسان کیجیے، جب نکاح آسان ہوگا، حلال چیزیں آسان ہوں گی تو حرام چیزیں، آج کے وقت میں کیا ہوتا ہے حلال مشکل ہے، حرام آسان ہے۔ حلال مشکل ہے، نکاح جو حلال ہے جائز طریقے سے خواہشات کی تکمیل، جائز طریقے سے خواہش کا پورا ہونا، نکاح ہونا یہ مشکل ہے، اور زنا یہ آسان ہے، زنا کرنا آسان ہے۔ 100 200 300 روپے میں کسی بھی روڈ پر جا کر بدکاری کرانا وہ آسان ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو حلال کو آسان بنائیے، زناکاری رک جائے گی، بدکاریاں ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ شادی بیاہ میں جو فضول رسمیں ہوتی ہیں، جو یہ مہنگی شادیاں ہیں، ان مہنگی شادیوں کے طور طریق کو بدلا جائے، ختم کیا جائے، اور اس میں ہر شخص جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ بعض جگہ پر میں نے دیکھا ہے کہ بعض کمیونٹیز میں جو ہے تبدیلی آئی ہے، خصوص میں نے راجستھان میں مکرانہ میں دیکھا، وہاں ایک برادری ہے سلاوٹ نام کی ایک برادری چلتی ہے مکرانہ میں، ان کے یہاں شادی بیاہ میں بہت پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اور اللہ نے بہت دیا ہے پیسہ، بہت دولت، ان کے یہاں تو ماربل نکلتا ہے، بہت پیسہ، مگر اور پورے اس کو جتنا ہو سکتا تھا وہ شادی میں کھانا کھلاتے تھے، خوب پیسہ 20-25 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ خرچ کر دیتے تھے شادی بیاہ۔ پھر پوری برادری والوں نے یہ فیصلہ کیا، میٹنگ کی، ان کے جو سرکردہ لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، سب نے مل کر جو ہے مشورہ کیا کہ بھئی شادی بیاہ جو ہے ہم سادگی سے کریں گے۔ تو اس کے بعد ابھی فی الحال کی میرے پاس رپورٹ نہیں ہے، لیکن 3-4 سال پہلے تک میں نے ان کی کئی شادیوں میں شرکت کی ہے، صرف اتنا ہوتا تھا
کہ بڑی سادگی سے صرف نکاح ہوا. اگر تھوڑے بہت مہمان آئے بھی ہیں بطور گواہ، مہمان تو ہونے چاہیے تھوڑے بہت. نکاح اسلام چھپا بھی نہیں کرواتا نکاح، خاموشی سے نہیں. اعلن النکاح، نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، یعنی کھل کر پتہ چلنا چاہیے لوگوں کو کہ نکاح ہو رہا ہے، گفتگو طریقے سے نہیں. تو کچھ مہمان تو ہوں گے تو ان کے لیے محض ناشتے پانی کا انتظام کیا، تھوڑی سی کولڈ ڈرنک، تھوڑی سی چائے، صرف یہ، کوئی بوجھ نہیں. وہیں قصبے کے لوگ ہوتے تھے چلے جاتے تھے. تو اس کے بعد سلاوٹ جو وہ برادری ہے ان کے یہاں سے فضول خرچی پوری طور پر ختم ہو گئی. میں اتنا نہیں کہتا کہ کھانا پینا بھی نہ دیں اور بالکل ہی ختم کر، کھانا کھلایا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم اس فضول خرچی کے خلاف ہیں کہ 200 لوگوں کی بارات، 300 لوگوں کی بارات یہ لڑکی والوں کے گھر لے جا کر کھلایا جائے، یہ سراسر ان پر ظلم ہے. ارے اسلام نے ولیمے کو سنت قرار دیا ہے. اگر اپنا اسٹیٹس دکھانا ہے، اگر مال و دولت کی گرمی دکھانی ہے، اپنے گھر پر دکھائیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بارات میں لے جا رہے ہیں تو فلاں کو بھی پوچھنا ہے، فلاں کو بھی پوچھنا ہے، فلاں کو بھی پوچھنا ہے. وہ لڑکی والوں سے کہنا ہے بھائی ہمارا کنبہ بہت بڑا ہے، ہمارا خاندان بڑا ہے، کیا کریں کسے چھوڑیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بڑا کاٹ چھاٹ کے 250 کی لسٹ بن گئی ہے. اور جب ولیمے کا نمبر آیا تو اس کو اسکپ کر دیا، چھوڑ ہی دیا کہ چلو کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا بعد میں، ابھی موقع نہیں ہے. ارے دولت کی اگر گرمی دکھانی ہے، اپنی شان و شوکت دکھانی ہے، میرے بھائی اپنے گھر پر دکھائیے شان و شوکت. یہ کون سی شان و شوکت ہوئی کہ 200-250 لوگوں کو لڑکی والوں کے گھر پر لے جا کر جبرن ان سے ضیافت کروائی جائے، ان سے مہمان نوازی کر جائے، ان پر خرچ کر جائے. اس میں تمہاری کون سی شان و شوکت ہوئی؟ دوسرے کے گھر پر لے جا کر کھلا رہے ہو. تو اللہ کے واسطے نکاحوں کو آسان کیجئے. ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر النکاح ایسرہ فرمایا ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو. اسی طریقے سے میرے بھائیوں آخری چیز، کیونکہ وقت بھی بہت ہو رہا ہے، تو آخری چیز میں عرض کروں اصلاح سماج کے تعلق سے کہ ہمیں ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے. نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے. ماں باپ کا رتبہ بہت بڑا ہے، ماں باپ کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا ذکر فرمایا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اور اسی طریقے سے آپ کے رب نے یہ بھی فیصلہ فرمایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ اکبر. اللہ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کا تذکرہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اولاد کو یہ حکم دے رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. اگر تمہارے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ماں باپ کو اف تک نہیں کہو. اللہ اکبر. ماں باپ کو اف تک کہنا منع ہے. ماں باپ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کام کو کہہ رہے ہیں تو اولاد تھوڑا سا تنک کر کہہ دے اف، کہہ سکا اس تک کی اجازت نہیں ہے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ماں باپ کو چھڑکو نہیں. آج جوان اولاد کا حال دیکھو، بوڑھے ماں باپ کو چھڑک دیتے ہیں. میرے بھائیوں بڑھاپے میں عادتیں تھوڑی تبدیل ہو جاتی ہیں. اولاد کے جسم میں جوان خون ہوتا ہے، جوانوں کے جذبات الگ ہوتے ہیں، مزاج الگ ہوتا ہے، طبیعتیں الگ ہوتی ہیں. بوڑھوں کا مزاج اور طبیعت الگ ہوتی ہے. اس وجہ سے آپس میں طبیعتوں کا الگ ہونا یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن اسلام حکم دیتا ہے اگر تمہیں تمہارے ماں باپ کی کوئی رائے پسند نہ آئے، اگر ان کی کوئی عادت اچھی نہ لگے تو فلا تقل لهما اف. تب بھی ان کو اف تک نہیں کہنا ہے، انہیں جھڑکنا تک نہیں ہے، انہیں جھڑکنا تک نہیں ہے. آج اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے
اکڑ کر بات کرتی ہے. ارے آج تو جوان ہو گیا ہے تو تو گرمی دکھاتا ہے. اپنا وہ وقت بھول گیا جب تو چھوٹا سا تھا. تیرے یہ ماں باپ تجھے بولنا سکھاتے تھے. ایک ایک لفظ کو کئی بار تجھ سے بلواتے تھے, برداشت کیا کرتے تھے. ایک ہی چیز کو تو بار بار پوچھتا تھا, وہ خوش ہو کر تجھے بار بار جواب دیا کرتے تھے. آج تو ان ماں باپ کو جھڑک دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تمہیں بولنے کا سلیقہ نہیں ہے, تم نئے زمانے کی چیزیں نہیں جانتے ہو, تم آپ پرانے زمانے کے ہو, سٹیا گئے ہو. ارے تو بھول گیا. یہ ماں باپ آج بوڑھے ہو گئے, ان کے ہاتھ کانپنے لگے, ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی. آج یہ کمانے لائق نہیں بچے ہیں, تو کمانے والا ہو گیا ہے, تیرے پاس گھر بھی ہو گیا ہے, گاڑی بھی ہو گئی ہے, تو اب تو ان ماں باپ کی ضرورت کو نہیں سمجھتا ہے. ان ماں باپ نے تجھے اس وقت پالا ہے, اس وقت تجھ کو سہارا دیا ہے جب ان ماں باپ کے علاوہ تجھے سہارا دینے والا کوئی نہیں. آج اولاد کیسے ماں باپ کو جھڑک دیتی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں, جھڑکنا نہیں ہے, بلکہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تمہاری آواز میں تو نرمی ہونی چاہیے. تم اپنے ماں باپ کے سامنے گفتگو بھی کرو. میں مانتا ہوں کہ رائے کا اختلاف ہوتا ہے, کچھ باتیں ماں باپ سے تمہاری جدا ہوتی ہیں, لیکن اس کو بھی بڑے نرمی سے کہنا ہے. والدین سے مشورہ لینا ہے, ماں سے مشورہ لینا ہے, باپ سے مشورہ لینا ہے. اگر مشورہ پسند نہیں ہے تو آپ بڑے ہی ادب اور سلیقے سے کہیں, ابو جان آپ کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن میں یہ چاہ رہا تھا اگر ایسا ہو جائے تو کیا خیال ہے. جب اس انداز میں جوان اولاد بات کرے گی تو بوڑھا باپ کو بھی یہ احساس ہوگا کہ میری اولاد جوان ہو گئی ہے, لیکن آج بھی میری اہمیت اور رتبے کو سمجھتی ہے. میری اولاد جوان ہو گئی ہے, لیکن آج بھی میرے سامنے آواز کو کڑک کر کے بات نہیں کرتی ہے. اگر ماں باپ خوش ہوں گے تمہارے برتاؤ اور سلوک سے, تمہاری دعائیں نکالیں گے. اور اگر ان بوڑھے ماں باپ کو ان کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو یہ احساس ہوا کہ آج ہماری اولاد جوان ہو گئی تو ہمارے سامنے اکڑ کر بات کرتی ہے, ہمیں توجہ نہیں دیتی ہے, ہمیں اہمیت نہیں دیتی ہے, تو ان کے دل سے بد دعائیں نکلیں گی. اور یاد رکھو, اللہ کی قسم یاد رکھو, جس کو اس کے ماں باپ نے بد دعا دے دی, بالخصوص ماں نے بد دعا دے دی, زندگی میں خوش نہیں رہ سکتا, زندگی میں خوش نہیں رہ سکتا. اس لیے اگر زندگی کی خوشیاں چاہتے ہو اور بوڑھے ماں باپ اگر حیات ہے, زندہ ہے, اسے اپنی خوش نصیبی سمجھو اور ان کی خدمت کر کے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جنت کو حاصل کر لو. ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے. ان بوڑھے ماں باپ کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمارے بچے آج جوان ہو گئے ہیں تو ہمارے سامنے اونچی آواز کر کے بات کرتے ہیں, بلکہ انہیں یہ احساس ہو کہ ہمارا بیٹا جوان ہو گیا ہے, صاحب اولاد ہو گیا ہے, لیکن اس کے باوجود آج بھی ہم سے ایک قدم آگے نہیں بڑھاتا, اسے کچھ کرنا ہوتا ہے ہم سے مشورہ لیتا ہے. یہ جب انہیں احساس ہوگا تو دل سے دعائیں نکالیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جس کے بھی والدین زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو سلامت رکھے, انہیں ان کے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ماں باپ کے لیے ہم علاج کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں نا کہ ماں باپ کو تکلیف ہے, فلاں ہاسپٹل دکھا دو, فلاں ڈاکٹر کو دکھا دو. اللہ کی قسم ہے اگر ماں باپ سے آپ محبت سے بات کریں, آج بھی تکلیفیں ان کی وجہ سے دور ہو جائیں گی. آج جوان اولاد کے پاس بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. وہ باہر سے آتا ہے اور پھر اپنے بیوی بچوں میں لگ جاتا ہے یا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے. ارے بیوی بچوں کے پاس چلے جانا ان کا بھی بے شک حق ہے, ان سے ملنے کے لیے منع نہیں کیا جا رہا, لیکن تھوڑی دیر بوڑھے ماں باپ کے پاس بھی بیٹھ لو, ان کی خیریت دریافت کر لو. اگر تم نے ان کا بوڑھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ کر ان کی خیریت معلوم کر لی تو اللہ کی قسم آدھی سے زیادہ بیماریاں ان کی ویسے درست ہو جائیں گی. یہ جو دواؤں کا تم نے دواؤں کا گٹھا باندھ رکھا ہے, یہ جو دوائیں تم نے اتنی لا کر رکھی ہوئی ہیں, ان دواؤں کی ضرورت بعد میں پڑے گی. تمہاری محبت اور تمہارے پیار کی ماں باپ کو پہلے ضرورت ہے. ماں باپ بیمار اس وقت ہوتے ہیں جب اولاد کی محبت انہیں نہ مل رہی ہو.
اولاد کی محبت نہ مل رہی ہو تو بیمار نہ ہونے والے ہو تب بھی وہ بیمار ہو جاتے ہیں. اندر سے ان کو یہ احساس کھائے رہتا ہے کہ ہماری اولاد ہمیں اہمیت نہیں دیتی ہے. لہذا اپنے ماں باپ سے محبت سے بات کرو, شفقت سے ان کے پاس بیٹھو, آدھے سے زیادہ بیماریاں ان کی دور ہو جائیں گی. پھر کوئی تکلیف ہو تو پھر ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ, لیکن پہلا علاج آپ خود ہے اپنے ماں باپ کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اصلاح معاشرہ کے تعلق سے جو باتیں عرض کی گئی اللہ ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی تقریریں ہوئی اللہ تمام چیزوں پر اہل سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.